بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں شروع کرتا ہوں پیغمبر یونس علیہ السلام کا قصہ۔ یونس علیہ السلام ایک عظیم نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام متّا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کے اجداد تھے۔ آپ کو ذنون کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ مچھلی والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان ناموں سے پکارا ہے اور آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف بھیجا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال کی طرف واقع تھا، موصل کی طرف تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا اور اس کے بالکل سامنے نینوا بستی تھی، اور نینوا بستی کے لوگ بت پرست تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نینوا بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ صحافات آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ اور سورہ صحافات آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا۔ یعنی ان بستی والوں کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ تمام بستی والے کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام ہر سال توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ کفر ہی کرتے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا۔ انہیں دھمکیاں دی، جس طرح دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ اور یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر آپ غصے کی حالت میں بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ دن مہلت دینے کی اجازت دے دی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مچھلی والے کو یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ انہی دنوں میں عذاب الہی کے کچھ علامات نینوا بستی میں ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا، اور اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے وہ بادل اس متعین دنوں سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح سیدنا یونس علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا تھا، یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا۔ اور جو عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے، کیونکہ وہ بستی ان کے بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے، تم پر بھی یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اور کہا، جلدی کرو اور سب جمع ہو جاؤ۔ اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ سیدنا یونس علیہ السلام نے بالکل سچ کہا تھا، اور کہا، اللہ کی قسم، یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ اس طرح وہ سب ایمان لے آئے،
لیکن یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں تمام بستی کے لوگ ایمان لے آئے، اور وہ لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے اور رونے لگے اور اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ پھر اسی حالت میں باہر کھلے میدان کی طرف نکل آئے۔ ان کے سرداروں نے سب کو الگ الگ کر دیا، یہاں تک کہ ماں اور بیٹے کو بھی جدا کر دیا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر دعا کرنے لگے تاکہ اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ اور یہ عذاب 3 دن تک ان کے سروں پر منڈلاتا رہا، اور بستی کے لوگ بھی مسلسل دعا کرنے لگے اور رونے لگے اور اپنی عاجزی ظاہر کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے۔ اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرما دیا اور عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کے لیے فائدہ مند ہوتا سوائے یونس کے قوم کے۔ مطلب یہ ہے کہ سابقہ امتوں میں سے کسی کے بارے میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ پوری قوم ایمان لے آئی ہو۔ تمام بستیوں میں ایک بھی بستی ایسی نہیں تھی، بس یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس قوم پر قیامت والے دن تک عذاب نہیں اترے گا۔ اور یونس علیہ السلام کی واحد ایسی قوم تھی کہ عذاب کو اپنے سر منڈلاتے دیکھ کر سب کے سب ایمان لے آئے۔ یہ اللہ کی قدرت اور نشانیوں میں سے ہے۔ اور وہاں یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ غصے کی حالت میں بستی کو چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے آئے تھے۔ آپ ایک کشتی کی طرف آئے، اس میں سامان لدا ہوا تھا۔ سورہ صحافات آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب وہ بھاگ کر بڑی کشتی کی طرف پہنچے، کشتی روانہ ہوئی، موجیں اٹھی اور سمندر میں طغیانی آئی، اور یوں لگتا تھا کہ ابھی کشتی ڈوب جائے گی۔ کہنے لگے، بوجھ ہلکا کرو، اپنا سامان سمندر میں پھینک دو۔ اور انہوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ اس طرح کشتی کا کچھ وزن ہلکا ہو گیا، لیکن ضرورت کے مطابق ہلکی نہیں ہوئی۔ اور اب کہنے لگے، کسی کو سمندر میں گرانا ضروری ہے تاکہ کشتی ہلکی ہو جائے، ورنہ کشتی ڈوب جائے گی۔ جلدی کرو اور قرح ڈالو، جس کے نام کا قرح نکلے گا اسے سمندر میں ڈالتے جاؤ، اور بار بار یہ عمل دہراتے جاؤ یہاں تک کہ کشتی ہلکی ہو جائے۔ چنانچہ قرح ڈالا گیا۔ سب سے پہلے نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ سب کہنے لگے، نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہیں، اس کے چہرے پر سجدوں کے نشانات ہیں، انہیں رہنے دو۔ اور کہا، پھر قرح ڈالو۔ پھر دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سب نے تعجب کیا، اور تیسری مرتبہ پھر قرح ڈالا۔ اس بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور ہر بار آپ ہی کا نام نکلا۔ آخر کار ان لوگوں نے یونس علیہ السلام کو پکڑ کر سمندر میں گرا دیا، اور پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اس کو کھانا نہیں، نہ اس کے جسم میں کوئی نقصان پہنچے۔
سورہ صحافات آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے، یعنی وہ سمجھ گئے کہ بار بار ان کا نام قرآن سے نکلتا رہا وہی مقصود ہے اور خود کو ملامت کرنے لگے۔ اور اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، بعض روایت میں 7 دن اور بعض روایت میں 40 دن آیا ہے۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخرکار وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے۔ سورہ صحافات آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھانے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ ہے، اگر آپ اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتے تو آپ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے اور کہا، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ اور یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں بیان فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہی دعا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی۔ اور جو بھی مسلمان یہ دعا اپنی کسی حاجت میں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے۔ بہرحال اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو اس پریشانی سے نجات دلائی تھی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ اور مچھلی ساحل پر پہنچی، انہیں کنارے پر ڈالا اور واپس چلے گئی۔ سورہ صحافات آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور آپ وہاں اسی طرح لیٹے رہے۔ پھر اللہ کی قدرت سے آپ کے قریب ایک بیلدار درخت اگا۔ سورہ صحافات آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت اگا دیا، اور وہ درخت کدو کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ اس درخت کے پتے چوڑے ہوتے ہیں، ان کے سائے میں انہیں ڈھانپ لیا گیا تاکہ ہوا سے اذیت نہ پہنچے، اس لیے کہ اس کے جسم سے جلد اتر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اس لیے اگایا تھا کہ آپ ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہیں۔ اور دوسری طرف مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک پہاڑی بکری بیچ دی، اور آپ اس بکری کا دودھ پیتے، اور آہستہ آہستہ آپ کی کمزوری دور ہوئی، آپ تندرست ہو گئے اور بستی کی طرف روانہ ہوئے۔ سورہ صحافات آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، اور وہ سب کے سب آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ سورہ قلم
آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارہ فرمایا ہے کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس واقعے میں بہت بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور نیک لوگوں میں کر دیا۔ اور یہ تھا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔